وَيَاجُوجَ وَمَاجُوج، اور دو فسادی قومیں یاجوج اور ماجوج نام کی، جن کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذوالقرنین نے ایک ڈیم بنا کر کے قید کر رکھا ہے، وہ باہر آ جائیں گے اور زمین پر بہت فساد مچائیں گے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دعا کے ذریعے، ان کی بد دعا کے ذریعے ان کو ختم کرے گا۔ یاجوج اور ماجوج یہ بھی قیامت کی ایک بڑی نشانی۔ وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ، اور اللہ کے نبی فرماتے کہ 3 جگہوں پر زمین کو دھسا دیا جائے گا۔ خسف بالمشرق، ایک زمین کے مشرق میں پوربی حصے میں زمین کو دھسایا جائے گا، وخسف بالمغرب، اور ایک زمین کے پچھم کے حصے میں ویسٹرن پورشن میں زمین کو دھسایا جائے گا، وخسف بجزیرۃ العرب، اور جزیرۃ العرب کے اندر ایک جگہ زمین کو دھسایا جائے گا۔ یہ 9 نشانیاں ہو گئی، اور 10ویں نشانی آپ نے فرمایا وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ، اور قیامت کی آخری نشانی یہ ہوگی کہ ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی، اور وہ آگ لوگوں کو ہانک کر کے محشر کی طرف لے کے جائے گی، ملک شام کی طرف لے کر کے جائے گی۔ تو یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ بالکل قیامت کے عین پہلے ہوں گی، لیکن قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں بھی ہیں جن کو علماء نے علامات صغرا یا اشراط الساعۃ الصغرا، قیامت کی چھوٹی نشانیاں قرار دیا ہے، جو اللہ کے رسول کے دور سے ظاہر ہونے لگی ہیں، ہو رہی ہیں، اور آگے بھی ہوں گی۔ اب آئیے ان نشانیوں کو ذرا ہم دیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عوف ابن مالک کہتے ہیں کہ میں تبوک میں اللہ کے رسول کے پاس گیا، اللہ کے پیارے نبی چمڑے کے خیمے کے اندر تھے، آپ کے پاس میں گیا تو آپ نے انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا اعدد ستن بین یدی الساعہ، قیامت کے پہلے 6 نشانیاں ہوں گی، ان کو گن لو، ان کو کاؤنٹ کر لو۔ موتی، قیامت کی ایک بڑی نشانی، قیامت کی ایک اہم نشانی میری موت ہوگی، میری وفات ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے بعد 63 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول کی تاریخ کو سوموار کے دن، پیر کے دن، چاشت کے وقت آپ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے بہت بڑے دکھ کی گھڑی، بہت بڑی صدمے کی گھڑی تھی۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ مدینہ میں جب اللہ کے نبی آئے، اس دن سے زیادہ روشن کوئی دن نہیں تھا، اور جس دن اللہ کے پیارے نبی کا انتقال ہوا اس دن سے زیادہ کوئی تاریک دن، کوئی اندھیرے والا دن نہیں تھا۔ نبی اکرم کی وفات، آپ کا انتقال، آپ کی موت، یہ قیامت کی ایک اہم نشانی تھی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ثم فتح بیت المقدس، اور اے میرے صحابی، قیامت کی ایک اور نشانی بیت المقدس کا فتح ہو جانا ہے، بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا۔ آپ کی بتائی ہوئی یہ نشانی بھی پوری ہوئی حضرت عمر کے دور میں، سن 16 ہجری میں بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا ثم موتان یاخذ فیکم کقعاص الغنم، پھر ایک بہت بڑی بیماری آئے گی، مہاماری آئے گی، موت کی شکل میں آئے گی۔ جس طریقے سے بکریوں کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے، بکریاں تڑپ تڑپ کر کے مر جاتی ہیں، انسانوں میں بھی ایک بہت بڑی بیماری آئے گی۔ یہ قیامت کی نشانی بھی اللہ کے پیارے نبی نے جو بیان فرمائی سن 18 ہجری میں حضرت عمر کے دور میں ملک شام کے ایک علاقے امواس میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، اور بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام اس بیماری میں انتقال کر گئے۔ یہ پیشن گوئی بھی آپ کی پوری ہوئی، اور قیامت کی یہ نشانی بھی سامنے آئی۔ پھر آپ نے فرمایا ثم استفاضۃ المال، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مال بہت زیادہ ہو جائے گا۔
حتی یؤتر رجل مئۃ دینار فیظل ساخطا، اتنا زیادہ مال ہو جائے گا لوگوں کے پاس کہ 100 دینار جیسی بڑی رقم بھی کسی کو دی جائے گی تب بھی وہ ناراض رہے گا، 100 دینار بھی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھیں گے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ نشانی بھی پوری ہو گئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ دور بھی آ چکا ہے، اتنا مال مسلمانوں کے اوپر پاس آ چکا تھا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ابھی یہ نشانی پوری نہیں ہوئی، بعد میں آئے گی۔ پھر آپ نے فرمایا ثم فتنۃ لا یبقى بیت من العرب الا دخلته، پھر ایک بہت بڑا فتنہ آئے گا اور عرب کے ہر گھر میں وہ فتنہ داخل ہو جائے گا۔ فتنے کی وضاحت اللہ کے نبی نے نہیں کی، بہت طریقے کے فتنے آپ کے بعد پیدا ہوئے، صحابہ کرام کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا، وہ ایک فتنہ تھا، بعد میں خوارج کا فتنہ تھا، بعد میں امت میں دنیا پرستی کا بھی فتنہ آیا، بہت قسم کے فتنے آئے، یہاں پہ اللہ کے نبی نے منشن نہیں کیا، آپ نے فرمایا فتنہ آئے گا عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا ثم ہدنۃ تکون بینکم وبین بنی الاصفر، اور اے میرے صحابہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ تمہارے اور رومیوں کے بیچ میں صلح ہوگی، فیغدرون، پھر وہ غداری کریں گے، فیاتون تحت 80 غایہ، اور 80 جھنڈوں کے نیچے وہ تم سے جنگ کرنے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی، یعنی لاکھوں کی تعداد میں تم سے جنگ کرنے کے لیے رومی آئیں گے، تمہاری رومیوں سے جنگ ہوگی۔ تو اس حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 6 نشانیاں بیان کی۔ قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ بہت سارے فتنے ظاہر ہوں گے، آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، عمل کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے۔ کقطع اللیل المظلم، اتنے فتنے پیدا ہو جائیں گے جیسے اندھیری رات میں صرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ فتنوں کا دور آ جائے گا، ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا، ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے بھی نہیں ہوگی، صبح کا مومن شام کو کافر ہو جائے گا۔ وہ دور بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تو ہم بڑے بڑے شہروں سے اس طریقے کی اڑتی اڑتی خبریں آتی تھی کہ صاحب فلاں جگہ کوئی لڑکا مرتد ہو گیا، کوئی لڑکی مرتد ہو گئی۔ اب تو عام ہوتی چلی جا رہی ہے خبریں، اب تو ٹرینوں پر سفر کرتے وقت کبھی کبھی یہ منظر بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکی صاحب برقعے میں ہے، نقاب میں ہے، ہاتھوں میں دستانہ بھی پہنے ہوئے ہے، پیروں میں موزہ بھی پہنے ہوئے ہے، سر سے پیر تک نقاب میں ہے، اور ساتھ میں جس لڑکے کے ساتھ وہ گلچھرے اڑا رہی ہے، لڑکے کا ہاتھ بتا رہا ہے، لڑکے کا کپڑا بتا رہا ہے کہ لڑکا مسلمان نہیں ہے۔ یہ بے شرمی، یہ بے حیائی اور پھر یہ بے غیرتی اس حد تک پہنچتی ہے کہ وہ ہماری مسلمان لڑکی اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے اور اسلام کو چھوڑ کر کے اس کے مذہب میں داخل۔ انسٹاگرام پر ہزاروں کی تعداد میں ایسی آئی ڈیز موجود ہیں، اس میں ہو سکتا ہے بہت ساری فیک آئی ڈیز بنائی گئی، اسلام کے دشمنوں کی طرف سے بھی بنائی گئی، مگر سب فیک نہیں ہے۔ لڑکی مسلمان ہے اور فخر کرتی ہے کہ ہاں صاحب میں مسلمان ہوں، لیکن میرا بوائے فرینڈ غیر مسلم ہے اور میں اس کے مذہب کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ اللہ رحم کرے ہماری قوم کے اوپر۔ ایمان اتنی حقیر چیز بن گئی، کسی نے پیار کے چند بول بول دیے، کسی نے محبت کے 2 بول بول دیے، ہماری بہن نے، ہمارے بھائیوں نے اسلام کو، ایمان کو چھوڑ دیا۔ نہیں میرے بھائی، ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی دولت ایمان ہے، اور یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے شاید دنیا میں ہمیں اس کا احساس نہ ہو۔ جب انسان اس ایمان کی وجہ سے جنت میں جائے گا، وہاں جا کر کے اس ایمان کی قیمت کا احساس۔ قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اے اللہ تیرا کرم ہے، تو نے ہم کو اسلام کی نعمت سے نوازا، تو نے ہدایت کی نعمت سے نوازا، تو نے اگر ہدایت نہ دی ہوتی ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔
دنیا کا دستور یہ ہے جو نعمت فری میں ملتی ہو، بیٹھے بٹھائے ملتی ہو، اس نعمت کی قدر انسان نہیں کرتا۔ اسلام کی اور ایمان کی یہ نعمت ہم کو فری میں ملی۔ دنیا کے کروڑوں لوگ ہیں، یہ ایمان کی دولت پانے کے لیے انہوں نے کیا کیا گنوایا ہے، کیا کیا کھویا ہے، جا کے ان سے پوچھو میرے پیارے ساتھیوں۔ اس ایمان کی حفاظت کرو، قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے۔ قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی، بے پردگی بہت زیادہ ہو جائے گی، بے حیائی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما، اپنی امت کے 2 قسم کے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو جہنم میں جائیں گے، اور میں نے ابھی ان کو نہیں دیکھا، وہ بعد کے دور میں آئیں گے۔ قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایسے ظالم لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، وہ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کریں گے، ماریں گے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور قیامت کے پہلے ایسی عورتیں بھی سامنے آئیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آج کبھی کبھی ایسا لگتا ہے بے حیائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب عورت کے بدن کا کوئی حصہ پرائیویٹ نہیں رہ گیا۔ کسی نے بڑا اچھا جملہ استعمال کیا کہ اب عورت کے بدن کا پرائیویٹ پارٹ بس اس کی کڈنی اور لیور بچا ہے، اس کے بدن کا کوئی حصہ پرائیویٹ نہیں بچا ہے۔ اتنا ننگا کر چکے ہیں یہ عورت کی آزادی کے نام لینے والے عورت کو، اور اس آزادی کی اس بھیڑ چال میں ہماری مسلمان بہنیں بھی پیچھے نہیں ہیں۔ میرے کتنی مسلمان عورتیں ہیں باقاعدہ عمرہ کرنے جا رہی ہیں اور بڑے بڑے ویڈیوز اور بنا کے فوٹوز ڈال رہی ہیں کہ صاحب ہم عمرہ کرنے گئے، اور واپس آنے کے بعد پھر اپنے بدن کی نمائش کر رہی ہیں اور انٹرنیٹ پر ننگا پن اور عریانیت کو پھیلا رہی ہیں۔ ایک بڑی تعداد میں ایسی لڑکیاں ہیں جس میں مسلمان لڑکیاں بھی شامل ہیں، جو کروڑوں جن کے فالوورز ہیں، ان کے انسٹاگرام کی آئی ڈی پر، ان کے انٹرنیٹ کی آئی ڈی پر کوئی کنٹینٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ولگیرٹی پھیلا رہی ہیں، وہ ننگا پن پھیلا رہی ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب دھیرے دھیرے وہ ولگیرٹی، وہ ننگا پن اب مسلمانوں کے دیندار گھروں میں بھی چلا آ رہا ہے۔ جن گھروں میں ماشاءاللہ باپ کے چہرے پر شرعی داڑھی ہے، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، وہاں بھی شادی کے موقع پر لڑکی ایسا لباس پہن کر کے شادی میں جاتی ہے کہ شرم و حیا کو بھی شرم آ جائے، باپ کو شرم نہیں آتی۔ میں کبھی کبھی ایک جملہ بولتا ہوں کہ قوم کی بیٹیاں اگر بے حیا ہوئی ہیں، بے پردہ ہوئی ہیں، تو اس کی وجہ ان قوم کے مردوں کی بے غیرتی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کسی دور میں کہا تھا، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ جب بے غیرتی مردوں کے دماغ پر چھا جائے تو لڑکیوں کو اور عورتوں کو بے پردہ ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ میرے پیارے سے وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، ایک ایک لفظ کے اوپر غور کرو اور ذرا زمانے کے فیشن پر نظر ڈال کے دیکھو۔ آپ نے فرمایا ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ممیلاتن، وہ غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کرنے والی، مائل کرنے والی ہوں گی، مائلاتن، اور خود بھی ان کا میلان ان کی طرف ہوگا، یا ان کی چال کے اندر ایسی چال چلیں گی جو بے حیا عورتوں کی چال ہوگی۔ لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، ولا یجدن ریحہا، ایسی عورتیں تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ تو یہ بے حیائی بھی قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی۔ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے رسول نے یہ بھی بیان فرمائی کہ امانت دنیا سے اٹھا لی جائے گی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت کو اٹھا لیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، امانت کو اٹھا لیا جائے گا، امانت کو برباد کر دیا جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب ذمہ داریاں نالائق لوگوں کو دی جائیں، نااہل لوگوں کو دی جائیں، جو اس